اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو بہت ہی گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی ایک پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر اسے پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے ان سے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف فرما رہے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر میں نے ایک بچڑا بنایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور سوائے 12,000 آدمیوں کے تمام قوم نے سونے چاندی کے بنے ہوئے اس بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ پھر وہ اسے سجدہ کرنے لگے اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے، اور قوم کو بچڑا کو پوجتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ نے اس کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، اور آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اور ریزہ ریزہ کر کے ایک دریا پر بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا کر ایک دم انہوں نے ان کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ غضب نازل کیا کہ کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدہ میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکام مان لیے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور ان لوگوں نے سجدہ میں اپنے رخسار اور بائیں بھوے کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر تو نہیں گر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ بلعام بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت ہی مقبول ہوا کرتی تھیں، اور اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔
کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسی اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا۔ مگر استخارہ کے بعد اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اسے بے حد تحائف دیے اور بہت زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ اس پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ مال کی جان میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، مگر اس نے اس کو مار مار کر آگے بڑھانا چاہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، اللہ کے نبی اور اس کے مومنوں کے لیے بد دعا کرے گا تو؟ گدھی کی تقریر سن کر بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھنے لگا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان میں اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر قوم نے اسے ٹوکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم، میں کیا کروں؟ بولتا کچھ ہوں اور میرے منہ سے کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اچانک یہ غضب الہی اس پر نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور اس نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اور اگر ان کے ایک آدمی نے بھی زنا کر لیا تو پورے لشکر کو شکست ہوگی۔ چنانچہ اس کی قوم نے بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت ایسا زبردست سوار ہوا کہ وہ اس اللہ کے نبی کا فرمان ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام نامراد واپس لوٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس کا بے حد اثر ہوا اور صدمہ پہنچا۔ بلعم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان مر گیا۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر اس کو اتنا ذلیل کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو یوں ختم کر کے اس کو اتنا ذلیل و خوار نہ کرتا۔